بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 21 اگست 2025 جمعرات کا دن۔ آج عمران خان کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر آتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی 9 مئی کیسز کے اندر ضمانت کی درخواستیں جو ہیں ان کو منظور کر لیا ہے۔ بڑی خوشخبری تھی پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، لیکن پھر اسی وقت ایک ایسی خبر آئی جو پورے پاکستانی میڈیا کے اوپر چھا گئی، اور پاکستان کے میڈیا پر پھر وہی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ انڈر ڈسکشن نہیں ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ ریلیونسی کا واضح طور پر پاکستان کی پالیٹکس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انحصار ہوتا ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ہیں انہوں نے ریڈ لائن کھینچ ڈالی۔ واضح طور پر آج ریڈ لائن کھینچی گئی ہے، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد، ضمانتیں تو منظور ہو گئیں، رہائی کب ہوگی؟ پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ ضمانت منظور ہونے کے بعد کچھ ذرائع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شکنجہ مزید تنگ ہو گیا۔ کس کس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، اور کیا عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ دونوں پاسبلٹیز جو ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کتنے بڑے بلنڈرز مارتی ہیں اس ساری سچویشن کو لے کر، یہ تمام تفصیلات بتانی ہیں۔ اور پھر فیلڈ مارشل کے حوالے سے، جنرل عاصم میری صاحب کے حوالے سے ایک غیر معمولی خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے، جو گرم ہے اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی راہداریوں میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان کی 9 مئی کیسز کے اندر ضمانت منظور جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ چلتی ہے پاکستان کی میڈیا کے اوپر۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ بیسیکلی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ آئی ایس پی آر کا جو ہے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں جاوید چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو وہاں پر دیکھا گیا، سمر عباس صاحب ان کو وہاں پر دیکھا گیا، حسن ایوب صاحب جو اے آر وائی نیوز سے منسلک ہیں ان کو وہاں پر دیکھا گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ ان سے کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ کسی نے سوال پوچھ لیا، کیونکہ حسن ایوب صاحب تو بہت، جب سے سہیل بھائی صاحب نے یہ کالم لکھا تو وہ اس وقت سے ان کی تردید کر رہے تھے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے تو سیاسی مصالحت ہو جائے گی۔ تو یہ اس ملاقات کے اندر آئی ایس پی آر صاحب نے، ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ سہیل بھائی صاحب نے کس طرح سے انٹلیکچوئل بدیانتی کی ہے، جھوٹ بولا، اور من گھڑت خبر جو ہے وہ اپنے میڈیا کے اوپر چلوائی ہے، اور قلم کی صورت میں انہوں نے یہ خبر دی۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے انٹرویو کی تردید کی، انہوں نے جناب ملاقات کی تردید کر دی کہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، سینکڑوں لوگوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنائی ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی میں جو خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیسیکلی جو کہہ رہا ہوں کہ ریڈ لائن کھینچ ڈالی ہے، وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ ریڈ لائن یہ ہے کہ سہیل بھائی صاحب نے کہا کہ اگر 9 مئی کے اوپر معافی مانگی جائے تو سیاسی مصالحت ہو جائے گی۔ اب اس کی تردید کس طرح سے آئی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے، جو صحافی وہاں پر موجود تھے، تو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی فوج کا نہیں بلکہ قوم کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملوث کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے کہ جب زبیر عمر صاحب میاں نواز شریف اور مریم نواز کو لے کر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر عمران خان کے دور میں میجر جنرل بابر افتخار صاحب کے پاس گئے، اور اب تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر کراچی ہیں، تو ڈی جی صاحب نے اس وقت میڈیا کو انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ ہمارے پاس آئے، چیف صاحب نے پہلے بتا دیا کہ آپ جائیں عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اپنے معاملات کو طے کریں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ فوج نیوٹرل ہونے کا فیصلہ اس وقت کر چکی تھی۔ اب بالکل اسی طرح سے کہ یہ ہوا کہ کیا واقعتاً فیلڈ مارشل صاحب نے اس ملاقات کے اندر یہ بات کی یا نہیں کی، لیکن ڈی جی صاحب نے اس کی تردید کر دی۔ آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جو ملوث کردار ہے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملوث کردار کون ہے؟ عمران خان ماسٹر مائنڈ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، رہنما اور پارلیمنٹرینز جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو غلط حرکت کرتا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ ہم واضح ہیں کہ 9 مئی کرنے والوں، اس کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو قانون کے مطابق اب جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا زور ڈالیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سہیل وائز کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمران خان سے متعلق کالم جو ہے وہ من گھڑت قرار دے دیا ہے، اور یہ بڑی واضح چیزیں انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کر دی ہیں۔ سہیل وائز والی تو چیزیں میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتائیں، لیکن اب اس کا جو تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ ہمارا 9 مئی کے حوالے سے آج بھی موقف جو ہے وہی ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھا، لیکن یہ 5 دن کے بعد جو تردید آئی ہے اس پر میڈیا پر بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن جناب انہوں نے کہا کہ میں
اس لیے ہم نے بہت سارے الفاظ میں یہ کہا کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مناسب نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ یہ فوج کا مقدمہ نہیں بلکہ یہ پوری قوم کا مقدمہ ہے۔ اب ایک طرف تو عمران خان صاحب کو رہائی مل رہی ہے، یعنی کہ ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، دوسری طرف ڈی جی صاحب کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس میں جو ملبس کردار ہیں ان کو ملنی چاہیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیں گے۔ دوسرا یہ کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی 8 جو ضمانتوں کا کیسز تھا اس کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں، تو اس کے بعد کیا ان کی ضمانت عمران خان صاحب کی ہو جائے گی؟ پھر میں آپ کو فیلڈ مارشل صاحب والی جو خبر ہے وہ آپ کو دوں گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ سے ملنے والے جو ریلیف ہے اس کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو معافی والا بیانیہ بھی بنا رہی ہے نا، جو بیرسٹر گوہر کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور پھر اس کی تردید بھی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز بھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے معاملات طے ہو جائیں، فرسٹریٹ بھی ہے یعنی کہ، اور پھر آج انہوں نے یہ اس ریلیف کو خوش آئند بھی قرار دیا۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا کہ آج قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، بہت عرصے کے بعد عدالتوں سے ریلیف ملا ہے، اور اس پر بھی آپ زور ڈالیں، اس پر بھی ذرا سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد ہمیں ملا، تو آج ہمارے بیانیے کی جیت ہوئی ہے۔ اب صرف القابر ٹرسٹ کیس رہ گیا ہے، اس میں بھی ہمارے حق میں جلد فیصلہ آ جائے گا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف والے بڑے کانفیڈنٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، آج عدالت کے سامنے جو گواہ پیش کیے گئے وہ ہمیشہ ہر کیس میں پیش کیے گئے، ان کیسز میں 10 سال سزا ہوئی اور عمران خان کی ضمانت کو مسترد کیا گیا۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں ہوا کا جھونکا ملا ہے، عدلیہ کی آزاد حیثیت کے ساتھ ہیں، جب بھی موقع ملا تو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عمران خان سالوں سے پابند سلاسل ہیں، اس کیس کی اہمیت اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینیٹر اعجاز چودھری اور حافظ فرد کی ضمانت منظور کی تھی۔ اور پھر لطیف کھوسہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پروسیکیوٹر سے اعجاز چودھری کی ضمانت کا ذکر کیا، پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس پر سپریم کورٹ نے عمران خان کی ضمانت جو ہے اس کو منظور کر لیا۔ اب جو بیسیکلی عمران خان کے وکیل ہے اس کیس کے اندر وہ ہے بیرسٹر سلمان صدر صاحب، جو بڑے بڑے کیسز سے عمران خان کو نکال کر لائے ہیں۔ آج جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ القادر کیس کے علاوہ عمران خان کی رہائی میں کوئی کیس اب رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ذرا یہاں پر آپ ٹھہر جائیے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کیس عمران خان کا نہیں رہ گیا۔ دیکھیں لاہور سے راولپنڈی تک جتنے کیسز تھے عمران خان کی 9 مئی کے اوپر، وہ تو جناب ان کی ہوگی ان کی ضمانت۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں عمران خان جوڈیشل ہیں اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ ای ٹی سی کورٹ میں نہ دیگر کورٹس کے اندر ضمانت اپلائی نہیں کی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مان بھی لیا کہ القادری ٹرسٹ کیس رہ گیا، اس کیس کے بعد بہت سارے کیسز ہیں جس میں بھی وہ جوڈیشل بھی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑے باوسوق ہو کر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی کیا ضمانت ہو جائے گی اگر القادری ٹرسٹ کیس میں بھی ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو القادری ٹرسٹ کیس میں فرسٹ آف آل جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ کچھ اور کیسز بھی بن جائے گا، آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کیسز تو ایسے بن جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے بن جاتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ضمانت ابھی نظر نہیں آ رہی، ضمانت ہو گئی سوری، رہائی ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کیس رہ گیا، ایک کیس نہیں بلکہ بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے عمران خان ابھی جیل کے اندر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اس میں ضمانت کا کیس دائر ہی نہیں کیا، چھوٹی عدالتوں کے اندر جو کیسز ابھی چل رہے ہیں اس کیسز سے ہٹ کر جو آج 9 مئی کے کیسز تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی کیونکہ عمران خان کے آخری 2 مقدمات رہتے تھے جن میں سب سے بڑی رکاوٹ 9 مئی کے مقدمات تھے۔ آج بالآخر ان 8 مقدمات میں بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ یاد رہیے گا کہ یہ لاہور سے راولپنڈی تک جتنے کیسز ہیں 8، ان میں یہ عمران خان کو ضمانت جو ہے وہ ملی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آج حکومت کو ٹف ٹائم دیا۔ آج سپریم کورٹ نے جتنے سوال پوچھے، پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جس دن القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو ضمانت مل گئی، اس دن عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اب ہائی کورٹ میں فکس ہو جائے تو پھر عمران خان کی رکاوٹ میں کوئی چیز جو ہے باقی نہیں رہے گی، کیونکہ عمران خان اب صرف ایک ہی کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہیں، اور اگر وہ فکس ہو گیا تو عمران خان کی رہائی میچور ہو جائے گی، اور وہ سماعت اور صرف 15 منٹ کی مار ہے۔ یہ جناب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بات کی کہ صرف 15 منٹ کی مار ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ہم عمران خان کو جیل سے باہر رہائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ اور پھر آج کی جو خبر ہے، آپ اگر اس کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ ادارہ جو ہے وہ بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے سہیل وارث کے ساتھ ایسی کوئی ملاقات نہیں کی، نہ کوئی ایسا انٹرویو ہوا، نہ ان کا ایسی بات چلوانے کی ہم نے کہی، نہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کو یہ ریلیف مل جانا تو کس طرف اشارے جا رہے ہیں
تو یہ پاکستان کی عوام بہتر طور پر جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. ہمیں اچھا لگتا ہے جب پاکستان جو ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتا ہے. کوئی بھی حکومت ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہو, اور ہمیں انتہائی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں جب کروشل ٹائم آتا ہے, اس وقت پاکستان کے اوپر جو سب سے بھاری وقت ہے وہ انڈیا کا. انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیکس کرنے کی اس وقت مکمل طور پر کوششیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ہر ویلاگ میں خبر دے رہا ہوں. اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ پاکستان کی قوم ایک صف میں کھڑی ہے, اور ہمیں ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ اس وقت اگر ہم ڈویژن کا شکار ہوتے ہیں, ملک ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ دشمن اس وقت ہمارے اوپر حاوی ہونے کی سازش کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ بھی آپ کو ذرا غور کرنا ہے. اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, ظاہر ہے جو قانون کے اندر ریگولیشن ہوئی کہ جو مدت سروسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کے اندر 3 سے 5 سال بڑھایا گیا, اور جو عمر حد ہے 64 سال کی اس کو ختم کیا گیا. اب 3 سے 5 سال یعنی کہ 2025 نومبر میں, پہلے اگر وہ 3 سال ان کی مدت ملازمت ہوتی تو اب وہ ریٹائر ہو جاتے نومبر کے اندر, لیکن اب ریگولیشن ہوئی وہ اب 2027 کے اندر ریٹائر ہوں گے. تو اس کے اوپر ایک بات ہو رہی تھی کہ نوٹیفکیشن جاری ہونا ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کل بھی یہ بات کی کہ دیکھیں اگر نوٹیفکیشن تک بات کی تو ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کو جاری کرنی پڑی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے, اب اس کے لیے کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت جو ہے وہ نہیں. کابینہ کو, حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ 5 سال ہی اپنا کام کریں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آج آئی ہے. تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ 25 میں کہیں نہیں جا رہے ہیں, بس 27 کے اندر ہی اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ کنٹینیوشن, یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ تسلسل ہے جس کو وہ برقرار رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لیے اپنے لازمی حل رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.